اللهم فقهنا في الدين. اللهم أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون. هو اللہ تھوڑی ایسے کرو تاکہ وہ دیکھ سکیں. اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ گرن کرو لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شان آخر الرسل آخر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه وحزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله. في مرتبة الغيب هو الله كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. کتاب رکھی اور راہ عمل کے لیے دے دی. أصحاب مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين
رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 145. آیت نمبر سورہ انعام پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 151 151 یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا. کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں چلیے آگے چلتے. 151 آیت نمبر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے تعالو تعالو تم آؤ. تعالو الا چاہیے الا بھی اس سے نکلا ہے جسے کسی انسان کو نیچے سے بلندی کی طرف بلانا یا کسی دوسرے انسان کو کسی عمل کی طرف کسی سوچ کی طرف دعوت دینا. تعالو جیسے آؤ. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے آؤ میں اتلو میں پڑھ کر سناؤں میں تلاوت کر ڈالوں ماں جو حرم حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ان تمام چیزوں کا جس کا تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے ان سب کو پڑھ کر سنا دوں. یعنی میری طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ جو بھی بات ہوگی وہ اللہ کی بات ہوگی اللہ کی آیات ہیں. تو یہاں سب سے پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا کہ تم شرک نہیں کرو گے کچھ بھی اللہ کا کہ تم شرک نہیں کرو گے. یعنی اللہ کی ذات میں یعنی انسان کی اخلاقی اور معاشرتی اور روحانی برائیوں میں سب سے قبیح جو برائی ہے بدترین برائی وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا شرک کرنا ہے. کیونکہ شرک انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے سے منع فرمایا اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک تو شروع سے جو آیات چیزیں چل رہی ہیں اس میں کچھ چیزیں کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں. ان کی طرف کچھ غذا خوراک کے بارے میں بتایا گیا کہ میتۃ تم پہ حرام ہے دمن مسفوحا بہتا ہوا خون تم پہ حرام ہے خنزیر کا لحم الخنزیر تم پر خنزیر گوشت تم پر حرام ہے. اس طرح پیچھے جو سورہ مائدہ میں سورہ انعام میں آئی کہ
خمر والمیسر والانصاب وغیرہ، ان کی والازلام، یعنی یہ تمام چیزیں، شراب، جوا اور استھان اور پانسے، فال نکالنا ہے، یا فال کے تیر یا پانسے کے تیر جو ہوتے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر اس سے پہلے جو ہے جانور جو جس طرح سے بھی مر جائے، چاہے وہ گر کر مرے، لٹک کر مرے، اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ چوٹ لگ کے مر جائے یا کسی طرح سے بھی اگر وہ مر گیا ہے ذبح سے پہلے تو وہ حرام ہے۔ اس طرح کے درندے نے پھاڑ کھایا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس طرح سے کچھ اور چیزیں جو انسان کی روح جسم اور اس کو وہ کرتی ہیں وہ حرام کی گئی، مگر یہاں پر خوراک سے ریلیٹڈ بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو پہلا حکم ہے یہ ہے کہ شرک نہ کرو، اور شرک کی سختی سے منع کیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجیے، آؤ میں تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم شرک نہیں کرو کہ اس کی ذات میں کچھ بھی، اس کی ذات میں ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، بہ شیئا، کچھ بھی اس کی ذات میں شرک نہیں کرو گے، وبالوالدین احسان، اور والدین پر احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، میں پوری آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں، پھر اس کے بعد آگے کہیں گے۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو گے، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، ڈر سے، اطلاع کے سبب قتل نہ کرو، یہ سب حرام ہے۔ پھر یہ فرمائے کہ نحن نرزقهم وإياهم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وإياهم، اور ان کو، یعنی تمہاری اولاد چاہے 2 ہو 10 ہو، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش، اور فحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا، جو ظاہر میں آ جائے، بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، خواہ وہ علانیہ ہو، ما ظہر منہا، وما بطنا، چاہے وہ چھپا کرو، بطن پیٹ، بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، اور پیٹ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے، تو لہذا ہر چھپی ہوئی برائی بھی حرام قرار دی گئی، اور دکھا کر کرنا برائی تو ویسے ہی حرام ہے، یعنی برائی چاہے دکھا کر کی جائے چھپا کر کی جائے، دونوں ہی صورتوں میں حرام ہے، غلط ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ ولا تقتلوا النفس، ترجمے پہ غور کریں گے آپ کے ترجمہ یاد ہوتا چلا جائے گا، ترجمے کے الفاظ پہ غور کریں کہ میں کیا لفظ پڑھ رہی ہوں اور اس کا کیا مطلب بتا رہی ہوں، اور پھر ایک رجسٹر ضرور رکھا کریں جس پہ اہم پوائنٹس کو نوٹ کیا کریں۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو کسی نفس کو، التی، وہ جو حرم اللہ، حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق، کسی نفس کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہو اسے بلا وجہ قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر کوئی جرم کیا ہو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مگر حق پر کسی کا قتل کرنا، حق پر قتل کرنے سے کیا مراد کہ کسی کے قتل کی سزا قتل ہے، جسے قصاص لینا کہتے ہیں، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو قتل کرنا جس کا حرام کیا ہو اللہ نے مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ، یہ تم کو وصیت کی جا رہی ہے ساتھ اس کے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل پکڑ لو، شاید کہ تم سمجھ لو بات۔ اہم اخلاقی و معاشرتی وصیت ہے کیا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اندر ذیل آیات کو پڑھے، جو میں نے آپ کے آگے آیات تلاوت کی، اگر چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے تو یہ وہ آیات ہیں جو یا مندرجہ ذیل، بالکل اس لیے میں نے ذیل کا لفظ استعمال کیا کہ آگے بھی کچھ اس طرح کی آیات آئیں۔ تو
اور ان کو محکم آیات کہا گیا، وہ آیات جو حکم کی گئی، اللہ کا حکم ہے، اور حکم میں پہلا حکم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرا حکم اپنی اولاد کو، تیسرا حق اپنی اولاد کا ہے کہ اولاد کو ابورٹ نہ کرو، قتل نہ کرو۔ ماضی کے رائج طریقے جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، جس کے اندر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور آج کے دور کے جدید طریقے سے بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یا کچھ سائنٹیفک طریقوں سے پتہ چلوانے کے بعد ان کو ابورٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹی نہ ہو، بلکہ اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو آگے ڈلیوری تک کے عمل تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اگر بیٹی ہو تو اس کو ابورٹ کرا دیا جاتا ہے، یعنی جدید طریقوں، چاہے پرانے طریقے ہوں جدید طریقوں ہوں، مگر قتل اولاد سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد برائی کی طرف جانے سے منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کرے گا، تم میں سے کون مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کرے گا، اور 3 باتیں آپ سے کیا فرماتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالوا والی آیتیں آخر تک پڑھی، تعالوا والی آیتیں آخر تک پڑھی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ان باتوں کی قرار واقعی تعمیل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تم سے کہی ہیں، اگر تم ان کی تعمیل کرو گے تو اللہ پر اجر ثابت ہے۔ جو تعمیل میں کوتاہی کرے گا، نہیں کر پائے گا، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا اتار رکھے۔ وہ اس کی مرضی ہوگی، چاہے وہ دنیا میں ہی سزا دے، چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دے، اور صرف آخرت میں سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے کہ جو ان کاموں کو کرے گا، اب ان میں سے ہر عمل آپ دیکھیں کہ گناہ کبیرہ میں آ رہا ہے۔ شرک گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ، قتل اولاد گناہ کبیرہ، فواحش کا کرنا، جن میں سے کچھ فواحش ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، اور فواحش سے ڈھٹائی یا فواحش کا اعادہ، یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کا اعادہ بھی کر رہے ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو فرق نہیں پڑتا۔ بولنے سے کہہ رہے ہیں کہ بول بھی کر رہے ہیں وہ کام، ایسے میں وہ اس کی سنگینی کو، جرم کی سنگینی کو یا فواحش کے عمل کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے، اور جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی جان کا قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے آخر میں کیا کہا گیا کہ ذالکم وصاکم بھی، تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور خوشخبری دی۔ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور خوشخبری دی کہ جو مر جائے اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اگرچہ اسے زنا ہی کیا ہو یا چوری ہی کی ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اگرچہ اسے زنا ہی کیا ہو، چوری ہی کی ہو، تب بھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو؟ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ تیسری بات پوچھنے پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اگرچہ شراب بھی پی لی، یعنی بڑے گناہ کیے بھی ہوں، شراب پینا یا زنا یا چوری، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اور اس کے پاک کرنے کے بعد اسے جنت عطا فرمائے گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک اگر کر لیا
تو کسی صورت اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. شرک کن کن لفظوں میں آتا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے. دیکھیے سب سے پہلے اللہ کی ذات میں کچھ بھی شریک کرنا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو یہ شرک ہے. اسی طرح بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے. اس طرح گائے کو ماتا یا خدائی کا درجہ دے دینا شرک ہے. اسی طرح سے سورج کی پوجا کرنا، چاند کی پوجا کرنا شرک ہے. یہ تمام چیزیں شرک ہے. یہ سب شرک میں آتا ہے. اللہ کی ذات میں شریک کرنا. اس کی دیکھیے اس آیت سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں خاتون تھی جیسے مدر ٹریسا ہیں یا رت پاؤ ہیں، ڈاکٹر رت پاؤ، جنہوں نے لیپرسی سے بہت کام کیا اور جزام کے مریضوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتی تھی اور کھلاتی تھی. آپ جانتے ہیں جزام کا مرض کیا ہے؟ جس کے اندر انسان کا کھال جسم گل گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے، شکل بدل جاتا، عجیب و غریب سا اور اسمیل آتی ہے اس میں بہت شدید قسم کی بدبو. ایسے میں وہ ڈاکٹر رت پاؤ جو تھی انہوں نے ان کو کھلاتی تھی، ان کو نہلاتی تھی، ان کے جو بھی معاملات ہوتے تھے ان کا علاج کرتی تھی. وہ حالانکہ ان کے اپنے نہیں ہوتے تھے، غیر ہوتے تھے. جہاں بھی انہیں جزام کا مریض نظر آتا تو وہ اپنے کلینک میں لے جاتی، اس کے بعد تو رکھ سے علاج کرتی ہیں. اس طرح مدر ٹریسا نے انسانیت کی خدمت پہ بہت سارا کام کیا. اس طرح کچھ لوگ لیڈی ڈائنا کی بھی نام لیتے ہیں. یہ لیڈی ڈائنا نے بڑی فلاحی کام کیے. اس طرح سے بہت سارے نان مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فلاحی کام کیا. اب لوگ سوال کرتے ہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، انہوں نے تو بڑے نیکی کام کیے. بظاہر ان لوگوں نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو بتاؤ کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو اس کا جواب یہاں ہے کہ اگر شرک کیا ہے تو کتنی ہی بڑی نیکی کام ہوں گے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا. شرک ایسا ہے جس کے ہر عمل کو ختم کرتا ہے، ہر عمل کو حابط کرتا ہے، ہر عمل کو ضائع کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوال کیا کہ چاہے اسے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، چاہے اسے شراب پی لی ہو تو داخل ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں وہ داخل ہوگا. اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا کہ سوال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے چوری کی ہو تبھی وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر سے چیک نہ کیا ہو تو آپ نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر پوچھا تھا کیا اسے زنا بھی کیا ہو تب بھی داخل ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ داخل ہوگا. تو جو ہے بہرحال کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کے سوال پوچھنے پر، بار بار سوال پوچھنے پر تھوڑا سا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو ذر کی ناک نیچی ہو، خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے امید قائم رکھے گا اور دعا مانگتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا. یعنی شرک سے کب بچتا ہے بندہ؟ جب اس کی امید اللہ سے قائم ہو. جب بندے کی امید اللہ سے قائم نہ ہو تو بندہ شرک کر بیٹھتا ہے. جب بندے کی امید اللہ سے قائم ہو تو وہ شرک سے بچ جاتا ہے. تو اے ابن آدم جب تک تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتے یاد رکھیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے امید قائم رکھے گا، دعا مانگتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا. جو کچھ تجھ سے گناہ ہو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن تجھے امید مجھ سے ہونی چاہیے، بتوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے امید ہونی چاہیے. تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے. اگر تو میرے پاس زمین بھر خطائیں گناہ بھی سمیٹ کر لائے گا تو میں زمین بھر تجھے مغفرت عطا کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو. اگر تیری خطائیں آسمان بھر کے برابر بھی ہوں اور تو نے مغفرت مجھ سے مانگی تو میں تجھے مغفرت دوں گا. یعنی انسان کی چاہے کتنی ہی گناہ کیوں نہ ہو، اگر انسان وحدانیت کی طرف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ کرے. کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہے میں گناہ گار نہیں ہوں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے. انبیاء معصوم ہوتے، باقی سب انسانوں سے گناہ ہوتے. تو جو گناہ ہوتے ہیں اس سے امید چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جس طرح کے بھی ہیں، اگر انسان کی امید اللہ سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گی. پھر جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا. سورہ لقمان کی آیت میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ایسا گناہ جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے غیر قوموں کے لیے لازم ہے کہ انہیں وحدانیت کا پیغام پہنچایا جائے. اب جیسے کچھ مدر ٹریسا وغیرہ کا انتقال ہوا، یہ رفاع وغیرہ کا انتقال ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی سے کام کرتے رہے. انہوں نے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو کہ اتنی نیک عورتیں تھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کو جنت تو دی ہی جانی چاہیے تھی، یہ بڑی فلاح انسانیت کے کام کیے انہوں نے. تو یاد رکھیے کہ اتنا عرصہ وہ پاکستان میں، جیسے رفاع ہیں وہ پاکستان میں رہی، اسلامی معاشرے میں رہی، جہاں تبلیغ دین، جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، مگر لوگوں نے انہیں دین کام نہ پہنچایا، انہیں مسلمان کرنے کی، دین کی طرف بلانے کی کوشش ہی نہ کی. تو جس کا اس امت پر احسان، جس نان مسلم تھی نا، عیسائی خاتون تھی، کرسچن تھی، تو کرسچن نے مسلمانوں کی، حضور کی امت کے لیے کام کیا، تو مسلمانوں بھی فرض تھا کہ وہ انہیں جنت کی طرف بلاتے. لیکن یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو جہنم سے بچائیں، اور کس طرح سے کہ انہیں وحدانیت کی طرف بلا لیں. اگر وہ وحدانیت کے علمبردار ہو جائیں، کرنے والے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اور گناہوں کو بخش دے گا. یعنی اگر شرک سے بچ جائیں گے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش کر انشاءاللہ تو کیا ہے ان کو جنت عطا فرمائے گا. جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں دیا ہوا ہے، حدیث میں دیا ہوا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرک نہ کیا، شرک کا قائل رہا اور مر گیا، جس نے شرک نہ کیا، توحید کا قائل رہا اور وہ مر گیا، تو آپ نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا. پھر اسی طرح سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی کرتے ہیں کہ شرک اختیار نہ کرو، خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. شرک کسی طور کا اختیار کرو، چاہے اس کا تمہارا کچھ بھی انجام ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن شرک نہ اختیار کرو. اسے ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عبادہ بن صامت نام تھا ان کا، صحابی رسول. مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 خصلتوں کی وصیت فرمائی کہ ان میں سے ایک کیا ہے، خواہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ مگر شرک نہ کرو. پھر اسی طرح سے اللہ فرما رہا ہے کہ وقتی والدین انسان، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کے حکم کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، یا اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق دنیا میں کسی شخص کا ہے، کسی انسان کا ہے، تو والدین، ماں باپ کی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جس کی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق شرک کی ممانعت، وحدانیت کی تعلیم کے بعد جس کا نام لیا ہے، جس شخصیت کا ذکر کیا ہے، وہ ماں اور باپ. تو ماں باپ کا اتنا حق ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ان حقوق العباد میں سب سے زیادہ استحقاق ہے وہ ماں باپ. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ اولاد و حساب سے ماں باپ کی فرمانبرداری کرتی نہیں ہے. اور کہا گیا کہ والدین کے ساتھ جتنی نیکی کو برت سکتے ہو برتو، والدین کے ساتھ نیکی کا رویہ رکھو، اس سے سلوک رکھو. پھر یہاں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہا گیا. احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسنا یا حسن نیکی کو کہا جاتا ہے. تو والدین کے ساتھ نیکی کر. نیکی یہ نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں اسی کو اچھا کروں. نیکی یہ ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں بھی کیا تب بھی مجھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں. اور یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر حق دینا احسان کہلاتا ہے.
بھائی کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، برابری کا معاملہ ہو گیا نا، اس نے کیا آپ نے بھی کر دیا. لیکن یہ کہ اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا اس کو آپ کو اس سے شکایت ہو لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ نہیں کی. والدین تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ ہی خوش ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے والدین سے ہمیں بہت ساری شکایات بھی ہوتی ہیں. اگر والدین سے ہمیں شکایات بھی ہیں تب بھی ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، حدیث رسول میں. یعنی والدین کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ رکھ سکتے ہو برتاؤ رکھو. والدین میرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا احسان مانو، اپنے والدین کا احسان مانو. والدین احسان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور یہ ہماری ہی قوم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، پچھلی قوموں میں بھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل سے جن میں انبیاء کی بہت بڑی تعداد آئی تھی، ان کے لیے بھی، غیر قوموں کے لیے بھی یہ حکم لاگو کیا گیا، نافذ کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے، اللہ کے حق کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، والدین کے ساتھ بہترین رویہ رکھو. پھر فرمایا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو. یہ نہ کہو کہ والدین نے میرے لیے اتنا اتنا کیا، اور یہ عموماً ہوتا ہے نا، کہتے ماں باپ نے فلاں کو زیادہ کیا ہے، یا فلاں کو زیادہ چاہتے ہیں، یا فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ کریں، ہم کیوں کریں. پھر اسی طرح سے اولاد، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالتی ہے. والدین بوڑھے ہو جائیں تو بیٹا کہتا ہے وہ فلاں کے گھر میں رہ لے، وہ کہتا ہے وہ فلاں کے گھر میں رہ لے، وہ کہتا ہے وہ فلاں کے گھر میں رہ لیں. تو ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈالنا، اس کی جگہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ذمہ داری زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ والدین کا حق ہے. اس لیے کہ والدین نے تمہارے ساتھ اس وقت نیکی کی جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے. والدین نے تمہارے ساتھ اس وقت بھلائی کی جب تم اگر گیلے ہوتے تو تم اپنے آپ کو خشک یا گرم جگہ کی طرف نہیں لے جا سکتے تھے. تم ٹھنڈ میں ہوتے تو تم اپنی کمبل، جو لحاف کے کمبل ہوتا ہے وہ خود نہیں لے سکتے تھے. بھوکے ہوتے تو اٹھ کر اپنا دودھ خود نہیں لے سکتے تھے. وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل ماں نازک سا بچہ ذرا سی لاپرواہی پر انسان مر جائے، وہ بچہ مر جائے ذرا سی لاپرواہی پر. یہ والدین ہوتے ہیں جو اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں. پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے والدین سے، کیا کیا ہے ہمارے لیے، اور فلاں کو آپ نے اتنا کر دیا، فلاں بہن بھائی کو اتنا کیا، آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. نہیں، اگر فرض کیجیے والدین نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، فرض کیجیے، ویسے ہو نہیں سکتا، تو وہ تکلیف جس میں ماں اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہوئے جھیلتی ہے، وہ اذیت جو 9 مہینے ماں باپ کی ماں کی وomb میں یا رحم میں بچہ پلتا ہے، اور اس دوران وہ جس بے چینی اور تکلیف کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ڈلیوری پین ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اس کا حق آپ ساری زندگی بھی ان کی اطاعت کرتے رہیں تب وہ حق ادا نہیں کر سکتے. اس تکلیف کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے جو آپ کو اتنی سی جان سے اتنا بڑا چوڑا انسان بنایا. پیدا تو اللہ کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی ربوبیت کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، ماں باپ ہی رب کی طرح ربوبیت، اللہ رب ہے نا. رب کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے. مگر ماں باپ بھی ربوبیت کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہونے کا رب حق ادا کرتے ہیں. کس طرح سے کہ اگر انہوں نے دنیا میں بچے کو لانے کا سبب بنے ہوتے ہیں ماں باپ، دنیا میں ان کی وجہ سے بچہ آیا ہوتا ہے، تو وہ
اس بچے کی تمام تر ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل، فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک. میں نے کہا پھر کون سا، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مزید سوال کرتا تو حضرت مزید جواب دیتے رہتے. پہلی بات یہ سب سے پہلا جو وہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو. دوسرا والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو. پھر وہ حدیث جس کے اندر اگر والدین میں ایک شخص ہو، وہ حدیث آتی ہے جس میں ایک شخص نے اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر خانہ کعبہ کا گھر سے لے کر چلا، پیٹھ پر ماں کو اٹھا کر اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کروایا، پورا حج کروایا، اور پھر اس کے بعد وہ گھر تک واپس لے گئے. تو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی کوشش کی اپنی ماں کے لیے کہ سارا وہ پیٹھ پر ڈھوئے اس کو اٹھائے پھرتا رہا، اور اس کے ایک ایک رکن میں نے خود کروایا. تو کیا میری ماں نے جو مجھ پر احسان کے اس کا حق ادا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے اس کا رسی برابر بھی حق ادا نہیں. اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہ پیدل پیٹھ پر اٹھا کے ماں کو لے کے جا رہے ہیں اور پورا طواف کرائے، سب طرح آپ نے فرمایا نہیں. اسی طرح وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ سے بہت تنگ ہوں، وہ میرے پاس کچھ رہنے نہیں دیتا، جو ہوتا ہے سب لے لیتا، مجھ سے مانگتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، بھائی تو اسے کیوں تنگ کرتا ہے؟ تو باپ رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب یہ چھوٹا تھا یہ مجھ سے فرمائشیں کرتا تھا، میں اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا، یہ مجھ سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگتا تھا، اس کی ہر چیز کا انتظام میں کیا کرتا تھا. میرے پاس جو ہوتا یہ چھین لیا، مطلب جسے وہ میری اپنی فرمائشوں کی تکمیل کے لیے وہ مجھ سے جو چیز مانگتا میں اسے دیتا رہتا تھا. تو آج اگر میں اس سے کچھ مانگتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسے چھین لیتا ہوں. یہ کہتا ہے سب آپ رونے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالو کا ابو کا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی. یہ نہ کہے کہ میرا مال بلکہ تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے سب کچھ چھین لیتا؟ اس کا حق ہے تو وہ لے رہا ہے. تو ماں باپ کا اتنا حق ہے. پھر اگر انسان اپنے کھال، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کھال نکال کر اگر ماں باپ کو اپنے کھال کے جوتے بھی بنا کے پہنا دے تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا اس قدر حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو. وہ اگر تمہیں حکم بھی دیں تو ساری جہان، اگر وہ تمہیں حکم دے کہ ساری جہان بھی ہمیں دے دو تو تم انہیں دے دو. اگر وہ مانگ رہے سب کچھ مانگ رہے تمہارا تو سب کو دے دو. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی بالخصوص اپنے ماں باپ کو گھر بھول جاتی ہے، ان کے آنا پسند نہیں کرتی، یا یہ آپ پسند کہہ لیں کہ مصروف زیادہ ہو جاتی ہے. جب بچے جاتے مصروف زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کی طرف آنا جانا اس کا کم ہو جاتا ہے. تو شوہر کی اطاعت لازمی ہے، مگر ماں باپ کو پوچھنا بھی فرض ہے. اور بالخصوص ان کے بڑھاپے میں بیٹی ماں باپ کو پوچھے، بیٹوں پر تو یہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کرے. پھر اسی طرح سے بیٹوں کا ہے کہ جب بیویاں آ جاتی ہیں تو اس وقت وہ ماں کی ویلیو ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، ان کا ڈانٹا ڈپٹا برا لگنے لگ جاتا ہے، ان کا جو ہے ان کے حقوق کی ادائیگی انہیں بول کرنے لگ جاتی ہے کہ لو اب ہم بیوی کا بھی کریں، بچوں کا بھی کریں، اور یہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے ان کو بھی دیں. تو نہیں، جو ماں ہے اس کا حق بیوی سے بھی زیادہ ہے. دنیا میں سب سے بڑھ کر حق اگر کسی کا ہے تو وہ ماں ہے، اس کے بعد باپ کا ہے، اور ماں کے حق کے بعد بیوی کا حق آتا ہے. ایسا نہیں کہ ماں کے حق کے بعد دنیا میں کہ شادی ہوئی یا بیوی آ گئی ہے تو کیونکہ بیوی ہے میرے بچے ہیں تو میں ماں باپ کا حق نہیں دے سکتا، بلکہ ماں کا حق بیوی کے حق سے زیادہ ہے. تو پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اس کے بعد بیوی کی ضرورتیں ہیں، بیوی کے معاملات ہیں. یہ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
تو جیسے آپ عبادت ثابت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ تمہیں حکم دے سارا جہان بھی جو کچھ تمہارے پاس سب دے دو تو انہیں دے دو، انہیں منع نہ کریں، کیونکہ ایک وقت تھا جب انہوں نے سب کچھ اپنا تمہارے حوالے کیا ہوا تھا، سب کچھ تم اس کے ان کی ہر جو چیز وہ کماتے تھے بناتے تھے وہ صرف تمہارے لیے کرتے تھے، سوچتے بھی تمہارے لیے تھے، وہ تمہاری ضرورتوں کو کیسے فلفل کرنا ہے اس کے لیے وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آج انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اگر وہ مانگ رہے ہیں تو دے دو۔ وبالوالدین انسانا، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ دنیا میں اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی اطاعت اور نافرمانی کی جائے، اگر دنیا میں ماں باپ نہ رہیں، اگر انتقال ہو جائے تو ایسے میں ان کے بہن بھائی ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر ماں یا باپ دنیا میں نہیں ہے تو باپ کے جو بھائی بہن ہیں جیسے پھوپھیاں ہو گئی یا چچائیں ہو گئے، اس طرح ماں کے بہنیں یا بھائی ماموں یا خالائیں یا باپ کے دوست اور ماں کی دوستیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جتنا بہتر رویہ رکھا جائے۔ اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ خوش ہوں گے، اگر تم ان کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ خوش ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو، والدین کے حقوق کے بعد فرمایا گیا نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، افلاس کے ڈر سے، من املاق، افلاس کے ڈر سے یعنی مال کی کمی کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ یہاں پر ایک چیز جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی، بعض اوقات کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر انسان یہاں ماں باپ کے حقوق کے علاوہ اگر ہم اولاد کے بھی اگر ہم حقوق کی بات کریں، کیونکہ اگر ماں باپ کا حق ہے تو لازمہ کہ ماں باپ نے ہمارا حق ادا کیا تبھی تو ہمارے موجود ہے۔ اگر ماں باپ نے ہمارا حق نہ ادا کیا ہوتا، جیسے ماں باپ کے فرائض میں کیا ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھے، کہ ہم عموماً اولاد کو تو نصیحت کر دیتے ہیں کہ اولاد اچھا سلوک کرے، یہ کرے ویسا کرے، اور فلاں حدیث میں یہ آیا اور فلاں جگہ یہ فرمایا گیا، لیکن ماں باپ کے بھی کچھ فرائض ہیں، اس پر بھی تھوڑی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرے۔ یعنی اولاد ہوتا کیا ہے کہ کثرت اولاد، اگر اولاد کسی کی ہے زیادہ تعداد میں بچے زیادہ ہیں تو ایسے میں انسان کو بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، چوتھا بھی ہو گیا، اچھا پانچواں بھی ہو گیا، تو کیا ہے کہ اس میں بچوں کو نہ قتل کرو، یعنی ابورٹ نہ کرواؤ۔ یعنی ابورٹ کیا ہوتا ہے کہ اسقاط حمل کروانا، اور پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ جس طرح عربوں میں تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یا ویسٹرن ممالک میں جو ہے وقتی طور پر خواہش کے تحت وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی پوری کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اولاد ٹھہرنے کا مسئلہ آتا ہے ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ویسٹرن ممالک میں ان کی بات ہو رہی تھی، جیسے مغربی ممالک کی بات ہو رہی تھی، اس کے اندر کیا تھا کہ اب عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ جو چیز ہے اسے فوراً ضائع کروائے۔ اسی طرح گناہ کے نتیجے میں عمل آنے والے بچے وہ ان کو ابورٹ کروانا، پھر اس طرح جو انسان کی اپنی اولاد ہے مگر ڈر ہے کہ لوگ اتنے بچوں کی اسکولوں کی فیس دینا بہت مشکل کام ہے، اپنے ہی بچے ہیں، حلال ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ مطلب جائز ہونے کے باوجود بھی اس ڈر سے کہ اتنے بچوں کو کھلائیں گے کیسے، اتنے بچوں کی فیسیں بڑھنا ہے، بڑا مسئلہ ہے، اتنے بچوں کو پالنا بہت مشکل کام ہے، آج کے دور میں بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بچے فوراً روک دیے جائیں، بند کروا دیے جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پورا سسٹم انسان اپنا وہ ریموو کروا دیتا ہے، اور پھر اپنا پورا سسٹم ریموو کروا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اولاد نہ ہو، حالانکہ اسی کو میڈیکل پرابلم یا میڈیکل وجہ نہیں ہوتی، تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اس خوف سے کہ اولاد نہ ہو۔
اولاد کو قتل نہ کرو. سسٹم کو صرف اس خوف سے، یعنی جو آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم عورت کا ہوتا ہے، اووری وغیرہ، اس کو ریموو کروا دینا اس ڈر سے کہ جب تک یہ رہے گی تو اولاد ہوتی رہے گی. اس ڈر سے ریموو کروا دینے سے کیا اس کا انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ یا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈر رہا ہے کہ بچہ ہو گیا تو کھائے گا اور اس کی ضرورتیں ہوں گی، تو دودھ کا انتظام، تو اس کا انتظام، کپڑا، تو تعلیم، تو یہ، تو پھر شادیاں کرنی، بیٹی ہو گئی تو وہ نئی مصیبت ہے کہ اس کی شادیوں پر جہیز دو، یہ کرو وہ کرو. تو بہتر ہے رشتہ میں ریموو کرا دو، اولاد ہی نہ، 2 بچے ہمارے لیے کافی ہیں، 4 بچے ہمارے لیے کافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اگر میں تمہیں صرف دیتا ہوں، جیسے قرآن کریم کی آگے کی آیت میں فرمایا گیا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے. اگر ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، تم بھی اپنے ماں باپ کے بچے تھے، آج تک تم جی رہے ہو، ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی ہے، تو ایاہم تو ان کا بھی ذمہ دار ذات ہے، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. ماں باپ کا کام دنیا میں لانا ہوتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ضرورتیں اس کی پوری کرنا، بندے کی ضرورت کو پوری کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے فرمائے گا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دے رہے ہیں. ولا تقربوا الفواحش، پھر وہ ذریعہ جس کے ذریعے انسان تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے تقربوا الفواحش. جب انسان فحش کی طرف جاتا ہے، جب انسان فحش کی طرف جائے گا، گناہ کی طرف جائے گا، تو لازمی زنا کی طرف جائے گا. زنا کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ غلط طریقے سے اولاد کا پیدا ہونا ہوگا. تو اس کو انسان کو ہوگا کہ یہ بچے چونکہ میرا نہیں ہے، یہ بچے کو میں انسان ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہے گا، ایسے میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ابورٹ کروانے کی، ابورشن کروانے کی کوشش کرے گا. اس طریقے سے بھی منع کیا گیا کہ بلا تقربوا الفواحش، ایسے طریقوں کی طرف ہی نہ جاؤ، چاہے ماں ظاہر منہا چھپے ہوں کھلے ہوں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم چونکہ صحیح ملک میں رہتے ہیں، چاہے نام میں ہمارا اسلامی ملک کی صحیح الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے اندر بہرحال اتنا اوپنلی بات کام نہیں ہوتے. لیکن یہی اگر آپ مغربی ممالک چلے جائیں یا اور جگہوں پر تو یہ کام بڑے کھلم کھلا ہوتے ہیں. یہ پروفیشن ہے، یہ ایک پیشے کے طور پر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو اس ایسے کاموں کی طرف جانے سے ہی منع کیا گیا جس کے نتیجے میں اولاد ٹھہرے اور اس کے بعد وہ ابورٹ کرانے کی ضرورت پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو کے حصول کا ذریعہ نکاح کا بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں بتایا. اسی لیے منع کیا گیا کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے گناہوں کے قریب نہ جاؤ جس کے نتیجے میں تم ایسی مصیبت میں پڑ جاؤ کہ پہلے گناہ کیا پھر اس کو قتل اولاد کرنا پڑ گیا. تو ایسے کھلے اور چھپے گناہوں کی طرف نہ جاؤ. پھر یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایک بچہ جو انسان کا وانٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے، یا وہ بچہ جو انسان کی چاہت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہی خواہش جو شادی بندے کی ہوتی ہے اس کی پہلے خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، میرا بچہ ہو. ایسے میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ وانٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں، جبکہ خواہش کے نتیجے میں جو کوئی چیز اس طرح کی ٹھہر جائے، کوئی فیوچرس وغیرہ ہو، تو وہ جو ہے وانٹیڈ چائلڈ نہیں ہوتا، وہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ ایک کام کیا تھا اس کے نتیجے میں گلی پڑ گئی مصیبت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقہ نکاح کا طریقہ بتایا کہ اس کے تحت تم جو ہے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے فواحش سے دور رہتے ہوئے وہ جائز طریقے حلال طریقے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ان کے مطابق چلتے رہو، تو تم گناہ کی طرف بھی نہ پھسکو گے، ایسے کاموں کی طرف بھی نہ جاؤ گے. پھر بات ہو رہی تھی کہ ماں باپ میں کا پہلا فرض یہ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرے. دوسرا کیا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آ جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. یہ حقوق ہیں بچوں کے والدین پر، اور یہ والدین کے فرائض میں تو اس کا نام اچھا رکھنا. پھر اگر بیٹی ہو یا بیٹا تربیت اچھی کرنا، کہ بیٹے یا بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکیوں کے امتحان میں مبتلا کیا ہے،
कसरत औलाद या बेटियां ही बेटियां, उसके इम्तहान में मुब्तला किया गया, फिर उसको खुश दिली के साथ उनकी परवरिश की, इन पर एहसान किया, तो ये लड़कियां दोज़ख से, यानी अगर लड़कियों की तरबियत उसने बहुत अच्छी की तो दोज़ख की आग से आड़ बन जाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो उसके अमाल ऐसे नहीं कि वो जन्नत से जा सके, दोज़ख में जा रहा होगा, तो बेटियां अगर नेक होंगी तो उसे दोज़ख से बचाएंगे। तो वालिदैन के फराइज अगर वालिदैन अपने प्रॉपर वे में पूरी करते हैं तो वो उनसे जन्नत में ले जाने का सबब बनते हैं। फिर इसी तरह माँ बाप के फराइज में क्या है, जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, इसके साथ 2 लड़कियां थी। हज़रत आयशा ने इस औरत को 3 खजूरें इनायत फरमाई। इसने 2 खजूरें अपनी दोनों बेटियों को दे दी, जिससे खुद खाना चाहती थी। बच्चियों ने फिर 3 खजूरें 3 दी एक किलो के लिए, तो बच्चियों ने वो खजूर भी मांगी, तो माँ ने वो खजूर जो खुद को खाना था वो भी तोड़ कर आधी आधी करके अपनी दोनों बेटियों को दे दी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा ने जब ये वाक़या को बयान फरमाया तो आपने फरमाया ये औरत दोज़ख से आजाद कर दी गई। और होता भी है कि माँ खाने लगती है, हम अपना हिस्सा खा सकते हैं, फिर माँ से वो भी मांग लेते हैं, तो माँ को दे देती है। तो माँ बाप की कुर्बानी जो माँ बाप ने फराइज अगर उसके सलूक के साथ और बच्चे की सही तरबियत के साथ अदा कर रहे हैं, दीन की हुदूद में रहकर वहदानियत के साथ अदा कर रहे हैं, सही तरबियत कर रहे हैं, तो ये उनको दोज़ख से आजादी का सबब बन जाता है। और आप ने उस औरत के लिए फरमाया था उससे जन्नत वाजिब हो गई। फिर इसी तरह से पहले अयाल का नान नफा देना, यानी बीवी बच्चों का नान नफा देना, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस है वो मिलती हैं कि बच्चों का खर्च उठाना बाप के लिए कितने अजर का सबब है। यानी देखिए एक तो मजबूरी है ना कि क्योंकि मेरी औलाद है, लिहाजा मुझे, मैं अगर बाप हूँ, मेरी औलाद है, तो मुझे लाजमी तौर पर अपने बच्चे का खर्चा उठाना ही है, कोई और तो नहीं उठाएगा ना। लेकिन क्या है कि इस यही चीज अजर का सबब भी होता है। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए जो माल खर्च किया जाए उसमें सब्क़े का सवाब मिलता है, यहाँ तक कि खाने का जो लुक़मा तो अपनी बीवी के मुंह में देता है उस पर भी सब्क़े का सवाब है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, रसूल साहब मेरे पास 1 दीनार है, कहाँ खर्च करूं? आपने फरमाया अपने ऊपर खर्च कर, तेरी जात कहाँ पर, तुझे कुछ खाने को दिल चाहता है, कुछ पहनने को दिल चाहता है तो वो ले ले। उससे उस शख्स ने कहा कि रसूल साहब मुझे, मेरे पास 1 दीनार और भी है, अब बताएं वो किससे खर्च करूं? तो आपने फरमाया अपनी औलाद पर खर्च कर। उससे फिर पूछा है रसूल साहब 1 दीनार और भी है, सोने का सिक्का दीनार कहलाता है, तो 1 दीनार और भी है, वो किस पे खर्च करूं? तो उसने कहा, आप ने फरमाया कि अपने नौकर और खादिमों पे खर्च कर। उसने कहा कि यार और भी है मेरे पास 1 दीनार, अब क्या करूं? यानी वो चाह रहा था कि किस चीज का हक पहले बनता है। तो आप ने फरमाया पहले फिर तेरी औलाद का है, फिर तेरे नौकर और मुलाजमों का है, फिर जहां मुनासिब समझे वहां खर्च कर। तो यानी औलाद पर खर्च करना, औलाद की जरूरतों को पूरा करना भी माँ बाप के लिए सवाब का सबब बनता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लुकमा जो तू अपनी, वो कमाई या वो लुकमा या वो माल जो तू अपने बच्चों के मुंह में खुराक के लिए, ग़िज़ा के लिए खर्च करता है, वो भी सदका है। बीवी पर खर्च करना भी सदका है, माँ बाप पर खर्च करना भी सदका है। हम समझते सबका सिर्फ वो मांगने वाला आया उसको दे दो, वो फलां जरूरतमंद उसको दे दो, नहीं, जो जरूरतें हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की, अपने खानदान के, अपने माँ बाप की वो कर रहे हैं, उसमें हमें अजर मिल रहा होता है। इसमें इन फराइज को अदा करना और इनके जो है हुकूक को पूरा करना निहायत जरूरी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौंडी, गुलाम, फकीर, इन सबको सबका देने से ज्यादा सवाब, आप लौंडी को भी दे रहे, गुलाम को भी दे रहे, साहिल को भी दे रहे, गरीब को भी दे रहे, सबसे ज्यादा जो सवाब है वो अपनी बीवी पर, अपनी औलाद पे खर्च करने का है, कि अपनी बीवी का खर्च कर, उसका ज्यादा हक है। फिर इसी तरह से बच्चों को अदब सिखाना, ये भी बच्चों का हक है, औलाद का हक है। तक़तुलू औलादकुम तक सिर्फ बात नहीं आती कि औलाद को कत्ल ना करो, बल्कि माँ बाप के फराइज है, बहुत सारी चीजें आती हैं।
کہ اولاد کو ادب سکھانا اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی اور احسان نہیں. ایک باپ کا اپنے بیٹے کو ادب سکھا رہا ہے, وہ دین کی تعلیم دے رہا ہے, وہ اخلاقیات سکھا رہا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور احسان نہیں کہ اپنے بچے پر کھلا رہے پلا رہے, ضرورتیں پوری کریں گے, تربیت نہیں, بچے کو اپنی منمانی پہ چھوڑ دیا, نہیں, اس کی تربیت پراپر کی جائے. اسی طرح اچھے نام رکھنے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم قیامت میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے, اپنے نام سے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے, تو تم اپنا نام اچھا رکھا کرو. تو نہیں بات اپنے نام اچھے رکھنا. پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں.